بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمک لگا خشک گوشت۔ ایک صحابی ذکر کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بکری ذبح کی اور ہم لوگ سفر کی حالت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ٹھیک کرنے کا حکم دیا، یعنی نمک وغیرہ لگا کر سوکھا کر رکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہم لوگ اس خشک کردہ گوشت کو مدینہ منورہ پہنچنے تک کھاتے رہے۔ گوشت کے لمبے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ان میں نمک و مسالہ وغیرہ لگا کر خشک کر دیا جائے، ایسا سوکھا گوشت ہفتوں کھایا جا سکتا ہے۔ گوشت کو اس طریقے سے رکھنا اور ایسا گوشت کھانا سنت ہے، توکل اور زہد کے منافی نہیں۔ قربانی کے گوشت کو بھی اسی طرح آپ نے کئی دن تک استعمال کیا ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ قدید خشک نمک لگا کر گوشت طعام انبیاء علیہ السلام اور طعام اسلاف ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب القدید قائم کر کے اس کی سنیت اور مشروعیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا۔ اس نے گفتگو کی، مارے خوف کے اس کی رگ پھڑک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اطمینان رکھو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھاتی تھی۔ ابن ماجہ۔ شوربہ دار گوشت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی جو اس نے بنایا تھا۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گیا۔ انہوں نے جو کی روٹی اور گوشت کا شوربہ پیش کیا جس میں لوکی پڑی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برتن کے چاروں طرف سے لوکی تلاش کر رہے تھے۔ اس دن سے میں بھی لوکی سے محبت کرنے لگا، یعنی لوکی رغبت سے کھانے لگا۔ بخاری۔ فائدہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوربہ دار گوشت بھی تناول فرمایا ہے۔ چنانچہ قربانی کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوربہ دار گوشت تناول فرمایا، اور یہ بھنے ہوئے گوشت سے بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوربہ پڑوسی کو دینے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس ویڈیو کے تمام حوالہ جات شمائل کبریٰ حصہ اول سے لیے گئے ہیں۔